اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف نقوی البخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنص اسلامک ٹی وی۔ ناظرین، اقتباس از خطبہ فدق، آج کی یہ ہماری چھٹی ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور جس کا عنوان ہے تمہاری حالت کیا تھی۔ یعنی جب میرے بابا مبعوث ہوئے تھے، میرے پیغمبر میرے بابا محمد مصطفیٰ، اس وقت ان کی حالت کو بی بی نے بیان کیا کہ تمہاری حالت کیا تھی، تم کیسے تھے اور آج کیسے بن بیٹھے ہو۔ وہاں پہ کھڑے ہو کر یہ خطبہ بی بی نے پیش کیا، اس خطبہ فدق میں سے اقتباس نمبر 6 جو ہم نے اپنے طور پہ یہ ہے چناؤ کیا ہے۔ اب سنیے گا کہ جو صاحبان وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی یہ حالت زار اور بدسلوکیوں کو دیکھ کر بی بی نے ان کو وہ ماضی یاد کروایا کہ تم کیسے تھے، تمہاری حالت کیا تھی، تمہاری حالت کیا تھی۔ بی بی نے فرمایا فرأى الأمم فراقا في أديانها وقفا على نيرانها عابدة لأوثانها منکرتان للہ مع عرفانها فانار اللہ بأبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلماها وکشف عن القلوب بہاماها وجلى عن الابصار غمماها وقام في الناس بالہدایت فأنقذهم من الغوايات وبصرهم من الأمايات وهداهم إلى الدين القويم ودعاهم إلى الطريق المستقيم۔ عزیزان گرامی قدر، اتنے کوئی اچھے اور پیارے الفاظ ہیں۔ جب انسان ان بی بی کے ان الفاظوں کو، ان مبارک الفاظوں کو، ان بہترین اور اعلیٰ الفاظوں کو پڑھتا ہے تو ایسے جی چاہتا ہے کہ انسان سکون سے پڑھتا رہے۔ کیا فصیح و بلیغ الفاظ بی بی نے استعمال کیے۔ اللہ اکبر۔ فرأى الأمم فرقا في أديانها، حالت بتا رہی ان کی، تمہاری حالت کیا تھی۔ رسول کی بیٹی دختر رسول ان کو حالت بتا رہی، فرماتی ہے پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ امتیں مختلف ادیان میں بٹی ہوئی ہیں۔ جب میرے بابا مبعوث ہوئے، جب اللہ کے رسول مبعوث ہوئے، رسول نے کیا دیکھا کہ امتیں کیا ہو گئی ہیں، مختلف ادیان میں بٹی ہوئی ہیں، اپنی ہی بھڑکائی ہوئی آگ سے چمٹی ہوئی ہے۔ جو آگ انہوں نے بھڑکائی، اپنی آگ یاد رکھی۔ جتنی بھی پریشانیاں، جتنی مصیبتیں، جتنے سلسلے لوگوں پہ آتے ہیں، اگر وہ آزمائش نہیں ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے، تو یہ ان کی کچھ اپنی بھڑکائی ہوئی آگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح بی بی اس دور کا اشارہ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنی ہی بھڑکائی ہوئی آگ سے چمٹی ہوئی ہیں اور اپنی بنائے ہوئے بتوں کی عبادت میں مصروف ہے۔ یعنی تم آج بن بیٹھے ہو، آج میرے بابا کے جانے کے بعد جو ہے وہ مسلک کے وارث بن بیٹھے ہو، تمہاری حالت یہ تھی کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، اپنے ہی بتوں کی عبادت میں مصروف تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ سارے لوگ وہ شامل تھے، اس وقت وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا پس اللہ نے میرے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے امتوں کی تاریکیوں کو روشن کیا۔ جو امت کے اندر تاریکی تھی، جو گمراہی تھی، جو اندھیرا تھا، وہ جو بتوں اپنی لگائی ہوئی آگ کے اندر چمٹے ہوئے تھے، وہ جو اپنے ہی بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، بٹے ہوئے تھے، ہر کسی نے اپنے مختلف بت بنائے ہوئے تھے، تو ان تمام چیزوں سے کیا ہوا، میرے بابا نے ان کو نجات دلا دی،
یعنی تم لوگوں کو سب کو نجات دلا دی. خطبت مخاطب تو وہی لوگ تھے نا سامنے، سارے کے سارے بہت سارے لوگ تھے، کافی سارے مدینے کے لوگ تھے. ہاں، تاریکیوں کو روشن کیا میرے بابا نے، یعنی ظلمات سے نکال کر نور کی طرف تمہیں لے آئے میرے بابا. اور دلوں سے شکوک و شبہات کو دور کیا. جو شکوک و شبہات تمہارے دل کے اندر مبہم چیزیں تھیں، مبہمات کو اور شکوک و شبہات کو دور کیا میرے بابا نے، اور آنکھوں سے شکوک کے پردے ہٹا کر انہیں ضیاء بخشی، اور میرے بابا نے لوگوں کے درمیان ہدایت کے ساتھ قیام کیا اور انہیں انحراف سے نجات دی. اور فرمایا اور گمراہی کے اندھے پن سے انہیں بصیرت عطا فرمائی. وہ جو گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، اس گمراہی سے نکال کر وہ اندھے پن، وہ گمراہی کا اندھا پن، اندھے پن میں وہ کیا کیا کرتے تھے، یہ ایک الگ تفصیل ہے، الگ مسئلہ ہے. زمانے کی چیزوں کو بیان کیا جائے پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنے جاہل تھے اور کتنے سخت دل بھی تھے، کتنے پتھر دل بھی تھے، اور ان میں سے کچھ نرم بھی تھے. لیکن نرمی وہیں کی گئی کہ جہاں ان کا دل چاہتا تھا. رسول کی بیٹی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی اختیار نہیں کی گئی. اور گمراہی کے اندھے پن سے انہیں بصیرت عطا فرمائی. کس نے؟ میرے بابا نے. اور پھر فرمایا اور دین مستقیم کی طرف ان کی ہدایت کی. دین مستقیم یعنی سیدھے راستے کی طرف میرے بابا نے ہدایت کی، اور انہیں صراط مستقیم کی طرف دعوت دی. اس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف دعوت دی. یہاں آخر میں بھی جو آخری الفاظ میں نے ادا کیے، یہاں بھی بی بی کہہ رہی ہے کس کی طرف دعوت دی؟ صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. کون ہے صراط مستقیم؟ سوال یہ ہے میرے بابا نے دعوت کس کی طرف دی؟ صراط مستقیم کی طرف. صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم ہے کیا؟ پوچھنے والوں نے پوچھا تھا صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے. 9 دفعہ پوچھا، 9 دفعہ بٹھا دیا. اتنے میں علی ابن ابی طالب مسجد میں داخل ہوئے. پیغمبر نے پوچھا آپ کیا پوچھتا ہے؟ آواز آئی کہ صراط مستقیم کیا ہے. تو پیغمبر نے اپنا ہاتھ اٹھایا، فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی علی صراط مستقیم ہے. پیغمبر نے تمہیں علی کے راستے کے لیے کہا ہے، علی کی ولایت کی طرف کہا ہے. تم کن کے ساتھ بیٹھ گئے ہو اور کن کا ساتھ دے رہے ہو؟ ان کے بارے میں تو پیغمبر نے نہیں فرمایا تھا، ان کے بارے میں تو نہیں کہا تھا، ان کا اعلان تو خون غدیر پہ نہیں ہوا تھا. ہر جنگ میں ولایت، ہر جنگ میں علی ابن ابی طالب جاتے رہے، رسول کی نصرت ہر حوالے سے کرتے رہے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، رسول کی جان بچاتے رہے ہیں، اسلام کے لیے لڑتے رہے ہیں. اور آخری حج کے موقع پہ شور علی ابن ابی طالب کا اعلان ہوا تھا، تمہارا اعلان تو نہیں ہوا تھا. پیغمبر نے تو صراط مستقیم کی طرف تمہیں دعوت دی تھی، اور تم پھر جو ہے دوبارہ اندھیروں کی طرف چل پڑے ہو، تاریکی کی طرف چل پڑے ہو، ظلمات کی طرف چل پڑے ہو، دنیا کے اقتدار کی طرف چل پڑے ہو. یہ بیان کر دیا ہے بی بی نے، سیدہ نے واضح کر دیا ہے. کسی کو بچنے کی کوئی امید نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہے. واضح طور پہ اسے کوئی بھی کہہ سکتا ہے میں نے سنا نہیں تھا، میں وہاں تھا نہیں. بی بی نے سب کو سنایا، ہر کسی کو سنایا، پورے مدینے کے اندر. وہاں خطبے کے اندر بھی لمبا طویل خطبہ دیا، اور پھر ظاہر ہے کہ مدینے کے لوگوں کی گھروں یہ دروازے کھٹکھٹاتی رہی اور ولایت علی کے بارے میں لوگوں کو بتاتی رہی. بھائی بی بی کا ہاتھ غصب اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ علی کی ولایت قائم نہ ہو سکے. بی بی پہ ظلم ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کی عزت و عظمت کو خاک میں ملایا جائے اور یہ خاندان اٹھ نہ سکے. لیکن جسے اللہ عزت دینے والا ہو، جن کی عظمت اللہ نے بیان کر دی ہو، تو ان کی عظمتوں کو کوئی گھٹانے والا گھٹا نہیں سکتا. کوئی بھی آ جائے، غیرہ وغیرہ نتھو خیرہ کوئی بھی آ جائے، ان کی حیثیت کو کوئی کم نہیں کر سکتا. دختر رسول کی حیثیت کسی لحاظ سے کوئی کم نہیں کر سکتا. البتہ جو بھی ان کی تحقیر کرے گا، جو بھی ان کی توہین کرے گا، جو بھی ان کے لیے کوئی گستاخانہ زبان استعمال کرے گا، وہ اپنی ہی آخرت کو خراب کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کیونکہ احادیث پیغمبر موجود ہے.
باقی لوگوں کے لیے جن کا دم بھرا جاتا ہے ان کے لیے وہ احادیث پیغمبر نہیں ہے. جو بنائی گئی ہیں وہ الگ بات ہے, جو گھڑی گئی ہیں وہ الگ بات ہے, جو من غلط چیزیں منسوخ کی گئی ہیں وہ الگ چیز ہے. اور بعد میں مسلسل جتنی بھی حکومتیں آئیں وہ اہل بیت کے خلاف تھی, انہوں نے اہل بیت کے خلاف کام کرتے رہے. لیکن جن ستاروں کو خدا چمکانا چاہے اور واضح کرنا چاہے اور جن کے عظمت کو واضح کرنا چاہے, جن کے فضائل کو واضح کرنا چاہے, تو کہ حکومتیں جتنی بھی کوششیں کر لیں کوئی ان کے فضائل کو چھپا سکتا ہی نہیں. اور آج بھی الحمدللہ محمد و آل محمد کے فضائل اور بالخصوص علی ابن ابی طالب کے فضائل اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل روز روشن کی طرح واضح ہیں. اور اسی طرح اسلام کے اندر کتابوں کے اندر چمک رہے ہیں جس طرح کے سورج چمکتا ہوا نظر آتا ہے, روشنی دیتا ہوا نظر آتا ہے. آج بھی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سب اس ڈر پہ جھک جائیں, اس ڈر کو مان لیں, ان کے مخالفین سے بیزاری اختیار کریں, ان کے مخالفین کا راستہ نہ اپنائیں. بی بی کہہ رہی میرے بابا نے کیا کیا, تمہیں صراط مستقیم کی طرف دعوت دی ہے, تم صراط مستقیم کی طرف آؤ کہ علی صراط مستقیم ہے. دوسری جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اور پھر آگے انشاءاللہ یہ جیسے جیسے اقتباسات آگے بڑھتے چلے جائیں گے آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ پاک زہرا نے کھڑے ہو کر کس طرح سے اپنے حق کا مطالبہ بھی کیا, اپنے مقدمات کو بھی پیش کیا, اور وہاں ولایت علی ابن ابی طالب کو بھی بیان کیا, اور علی کی ولایت کی طرف بھی لوگوں کو واضح پیغام دیا ہے. گویا کہ یہ ولایت علی کے جرم میں بی بی مدینے میں قتل ہو گئی, ماری گئی. ہاں آج بھی جو بھی ولایت علی ابن ابی طالب پہ ہے اس کے لیے مشکلات ہیں, اس کے لیے یہاں پہ گھیرے تنگ ہیں اور ان پہ گہری نظر ہے لوگوں کی. لیکن ہمیں اہل بیت کا درس یاد ہے, ہمیں علی کا درس یاد ہے, ہمیں اس گھرانے کا درس ہے. اور ایک جملہ ہے کہ ہمیشہ ظالموں کے خلاف رہنا, مظلوموں کے حامی بن کر رہنا, مظلوموں کے حامی و ناصر بن کر رہنا, ان کی مدد کرتے رہنا. اس لیے دنیا میں جہاں بھی کہیں ظلم ہوتا ہے تو تشیع کی آواز اس ظلم کے خلاف سب سے پہلے بلند ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ تاریخ کے اندر دیکھا جائے تو بہت ظلم ہوا ہے, اور ہم ہمیشہ تا قیامت ظلم کے خلاف آواز حق کو بلند کرتے رہیں گے. اور بی بی آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے رہیں گے شائستہ انداز میں. لڑائی نہیں ہے, جھگڑا نہیں ہے, فساد نہیں ہے, کوئی کسی کی توہین مراد نہیں ہے. فقط دیکھو تو صحیح یار, آپ کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی ہے, ہر چیز عیاں ہے, پھر بھی یہ حق کی جانب اگر نہیں آتے اور حق بی بی کا تسلیم نہیں کرتے تو پھر رسول کو کیا جواب دو گے میرے بھائی؟ مرنے کے بعد کیا جواب دو گے؟ حوض کوثر کے کس سے ملاقات کرو گے؟ جیسا کہ روایت میں موجود ہے, حدیث میں موجود ہے کہ رسول فرماتے کوثر میں تم میں سے لایا جائے گا اور پھر نظروں سے ہٹایا جائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ میں کہوں گا یہ تو میرے احساب ہے, ہم کہیں گے کہ یہ آپ کے جانے کے بعد یہ جو پھر گئے تھے ہٹا دیا جائے گا. تو ہم اگر چاہتے ہو کہ رسول کے سامنے رہو, تمہیں کوثر ملے, رسول پیار کریں, محبت کریں تم سے اور تمہیں جنت کا راز بنائیں, تو رسول کی بیٹی کو راضی کرو, رسول کی بیٹی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, حق کے فاطمہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. بد سلوکی کرنے والوں سے بیزاری اختیار کرو, دوری اختیار کرو, بس. تو یہ تمہارا جنت کا راستہ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ حق پہ بھی جانوں اور ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار نہ کروں, تو یہ ممکن نہیں ہے. جنا دنیا کا دستور ہے, اس دور کے اندر بھی دیکھیں تو آپ اپنا کوئی دوست بناتے ہیں تو اس کو دشمن کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. اس کو چھوڑنا پڑے گا تو پھر دشمنوں کے ساتھ بے شک کھڑا ہونا پڑے گا, یا دشمنوں کو چھوڑنا پڑے گا تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. یہ کرنا پڑے گا. ایک چیز سامنے ہے بس, ہاں روشنی سامنے ہے, بالکل روشنی سامنے ہے. اب آپ کی مرضی ہے, روشنی میں آنا چاہتے ہیں یا تاریکی میں جانا چاہتے ہیں؟ آپ کو اندھیرا پسند ہے یا روشنی پسند؟ کس طرف آپ جانا چاہتے ہیں؟ یا فیصلہ کر لیں. اور خود یہ کوئی زور زبردستی نہیں, سوچے فکر کریں. زندگی کے بڑے امور ہیں, بڑے کام ہیں, وقت نہیں ملتا, لیکن بس اتنا تو پڑھ لینا یار, رسول کے جانے کے بعد رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے مدینے میں, کرنے والے کون تھے, بس جان. اور پھر بھی جاننے کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ ہم محبت کریں گے, تو پھر آپ جانیں
اور آپ کا خدا جانے، بس اس سے زیادہ کی بات نہیں ہے۔ میں جب تک زندہ ہوں، سانس میں سانس ہے، اس وقت تک اپنی دادی زہرا کی وکالت بار بار کرتا رہوں گا، ہر بار کرتا رہوں گا، پہنچاتا رہوں گا پیغام، دروازہ کھٹکھٹاتا رہوں گا لوگوں کا، سوشل میڈیا کے ذریعے دروازہ کھٹکھٹاتا رہوں گا، وہ دروازہ کھولے نہ کھولے۔ مجھے کسی لمبی بحث میں نہیں پڑنا، میں کوئی مناظرہ نہیں پڑھتا، نہ ہی طعنہ تشنیع کرتا ہوں، نہ ہی میں کسی کو لڑانے جھگڑانے کی بات کرتا ہوں۔ ہوتا تو ابھی تک تو کتب کے اندر سارے لوگوں کے نام درج ہیں، ہم نام لے لیتے، لیکن نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کی حقیقت تک آپ پہنچے، آپ دیکھیں وہ کون تھے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے، جب آپ خود دیکھ لیں گے، تحقیق کر لیں گے، اور خود آپ کا ذہن مطمئن ہو جائے گا، دل مطمئن ہو جائے گا کہ ہاں رسول کی بیٹی کے ساتھ مدینے میں ظلم ہوا ہے، تو پھر ظالموں کے خیموں کو چھوڑ دینا اور رسول کی بیٹی کے خیمے کی طرف آ جانا، اور حضرت سلمان محمدی بن کر ان کی دہلیز پہ جھاڑو دینا۔ ہاں یہ ہے سارے۔ خداوند متعال مجھے اور آپ صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائے، صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائے۔ اگر رسول سے عشق کرتے ہو تو فاطمہ کو راضی کرو، بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔